اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پروگرام کا موضوع ہے عیسائیت کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کرتے وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین حنیف اسلام نافذ کیا، اور ہر پیغمبر نے ہمیں اسلام ہی کی تعلیمات دی۔ دوستوں، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی اور دوسرے مذہب کس طریقے سے وجود میں آئے، ان کی کیا وجہ تھی جو یہ دین حنیف سے ہٹ کر یہود اور عیسائی اور دوسرے مختلف مذاہب جن کا نام دیا گیا ہے ان میں شامل ہو گئے اسلام سے ہٹ کر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام حضرت اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو نبوت عطا کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو وہ نبی تھے ہی، ان کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہوئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا۔ مصر کی قوم عمالقہ نے بھی بنی اسرائیل کے اس وطن پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں اس غلامی سے نجات ملی، لیکن ابھی بنی اسرائیل اپنا وطن فلسطین دوبارہ حاصل نہیں کر پائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی۔ انہوں نے عمالقہ سے جہاد کر کے فلسطین کا بہت سارا علاقہ آزاد کرا لیا۔ ان کے بعد بنی اسرائیل پھر مشکلات میں گھر گئے۔ آخر حضرت طالوت ان کے سیاسی اور فوجی رہنما بنے۔ انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے دور میں کفار سے جہاد کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، یہ بھی طالوت کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقابلہ کفار کے بادشاہ جالوت سے ہوا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت مقبولیت حاصل ہو گئی اور انہیں بادشاہ بنا لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی نوازا۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل فلسطین کے تقریباً سارے علاقے پر ایک بار پھر قابض ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کی سلطنت بہت مضبوط ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس تعمیر کرایا اور سلطنت کا نام اپنے دادا کے نام پر یہودا رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ وہ نااہل تھا، اس کی وجہ سے سلطنت کمزور ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سابقہ خادم نے بغاوت کر دی اور اسرائیل کے نام سے ایک الگ سلطنت قائم کر لی۔ اس طرح بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئے، دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ دونوں ریاستوں میں آہستہ آہستہ بت پرستی رواج پا گئی۔ ان کی بدعمالیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے فلسطین کو درہم برہم کر دیا۔ انگنت یہودی قتل ہوئے، بے شمار کو قید کر کے بابل لے جایا گیا۔ وہاں موت تک یہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 536 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل فتح کر لیا۔ اس نے یہودیوں کو فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اس طرح یہودی ایک بار پھر وہاں آباد ہوئے۔ 332 قبل از مسیح میں وہاں سکندر اعظم کا قبضہ ہو گیا۔ 165 قبل از مسیح میں سوریہ بادشاہ نے ان کا قتل عام کیا، تورات کے نسخے جلا دیے۔ اس وقت ان میں سے ایک شخص یہودی امکابی نے ایک جماعت بنائی۔ اس نے اس جماعت کے ذریعے فلسطین کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر کے سوریہ حکمرانوں کو بھگا دیا۔ اس طرح مکابیوں کی سلطنت قائم ہو گئی۔ اس چھوٹی سی سلطنت کے علاوہ پوری یہودی قوم اس وقت بکھر چکی تھی۔ فلسطین کے ایک حصے پر رومیوں کی حکومت تھی۔ یہ علاقہ شہنشاہ روم آگسٹس کے ماتحت تھا۔
رومی اس علاقے کو یہودیہ کہتے تھے۔ یہاں رومیوں کی طرف سے ایک حکمران ہیرودیس مقرر تھا۔ اس طرح ایک بار پھر یہودی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اسی لیے وہ اللہ کی طرف سے کسی نجات دلانے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ انہیں نبوت ملی تو بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے ان کا انکار کیا، وہ یہودی کہلائے، اور دوسرے گروہ نے انہیں نبی مانا، وہ نصرانی یا عیسائی کہلائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عیسائی دین برحق پر تھے، مگر ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ گمراہ ہو گئے اور یوں موجودہ عیسائیت وجود میں آئی۔ تو دوستوں، اس طرح عیسائیت وجود میں آئی۔ آپ نے دیکھا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنے کمنٹس مجھے ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔